بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے جہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان حسب معمول چلیں۔ تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشوار نہ ہو جائے۔ اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے۔ ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرکین نے آپ کو امن دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبلے کے جاتان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں رمل اور صفا مروہ کے درمیان دوڑا مشرکین کے سامنے اپنی قوت دکھانے کے لیے کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مومنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے، اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے۔ مومنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی مقام صرفہ میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ قضاء میں نکاح کیا تھا۔ اس غزوہ موطا میں حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے شمار کیا تو نیزوں اور تلواروں کے 50 زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پیچھے یعنی پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہما کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواح رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں دروازے کی داڑ سے جھانک رہی تھی، اتنے میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتیں چلا کر رو رہی ہیں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں روک دو۔ بیان کیا کہ وہ صاحب گئے اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں روکا اور یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کرنے کے لیے فرمایا۔ وہ صاحب پھر جا کر واپس آئے اور کہا، قسم خدا کی، وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دو۔
ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے کہا اللہ تیری ناک غبار آلودہ کرے، نہ تو عورتوں کو روک سکا، نہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہی چھوڑا۔ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ موطا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، صرف ایک جمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تگا باقی رہ گیا تھا۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ کسی مرض میں بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن عمرہ والدہ نعمان بن بشیر یہ سمجھ کر کہ کوئی حادثہ آ گیا ہے، عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے لیے پکار کر رونے لگی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ایسے اور ویسے۔ ان کے مسان اس طرح ایک ایک کر کے گننے لگی، لیکن جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم جب میری کسی خوبی کا بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم واقعی ہی ایسے تھے؟ عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی ہو گئی تھی۔ پھر اوپر کی حدیث کی طرح بیان کیا، چنانچہ جب غزوہ موطا میں وہ شہید ہوئے تو ان کی بہن ان پر نہیں روئی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرکہ کی طرف بھیجا، ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلے کے ایک شخص مرد اس بن عمرو نامی سے بھڑک گئے۔ جب ہم نے اس پر غالب پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا، لیکن میں نے اسے اپنے برچے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتے تھے، اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ آپ بار بار یہی فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا؟ کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزووں میں شریک ہو رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے۔ کبھی ہم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔